السلام علیکم ایوری ون۔ جی آئیں کچھ باتیں سنیں سنائیں، نور چشم رسول کی، گل ریاض بطول کی، سید الشہداء سالار عاشقین کی، وفا کے پیکر جناب حسین رضی اللہ عنہ کی۔ واقف ہیں اس بات سے زمانے والے، زندہ رہتے ہیں محمد کے گھرانے والے، کچھ مٹ گئے باقی بھی مٹ جائیں گے، حسین تیرا نام مٹانے والے۔ شہید کی زندگی باکمال لازوال ہوتی ہے۔ شہید کے متعلق فرمان الہی سورہ بقرہ میں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، مت کہو جو قتل ہو جائیں اللہ پاک کی راہ میں کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ آل عمران میں فرمان الہی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، مت گمان کرو ان لوگوں کے متعلق جو قتل ہو گئے اللہ پاک کی راہ میں کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق پاتے ہیں۔ پہلی آیت میں شہید کو مردہ کہنے سے روکا اور اس کی بلند بالا زندگی کا ہمارے شعور سے بالا تر ہونا بیان کیا، جبکہ دوسری آیت میں ان کو مردہ گمان کرنے سے بھی منع فرما دیا گیا اور ان کو اللہ پاک کی بارگاہ سے رزق کا ملنا بیان ہوا ہے۔ شہید شہادت سے نکلا ہے، شہادت کا ایک معنی گواہی ہے، اور اس معنی کے لحاظ سے شہید کا معنی گواہ ہوگا، اور شہید وہ ہوتا ہے جو انگلی کٹا کر نہیں بلکہ اپنا سر کٹا کر اللہ پاک کی عظمت کی گواہی دیتا ہے کہ رب کی ذات وہ ذات ہے جس کی راہ میں جان دینا سعادت ہے، وہ ذات موجود ہے تبھی میں اس کے لیے سر کٹا رہا ہوں، ورنہ میں اتنا بڑا کام کیسے کر گزرتا۔ شہید کا ایک اور معنی ہے مددگار۔ اب یہاں ایک خیال آتا ہے کہ جو اپنی جان دے رہا ہے وہ دوسروں کی کیا مدد کرے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ جان دے کر لاکھوں کی جانوں کو محفوظ کر گیا ہے، دوسروں کو جینے کا سلیقہ سکھا جاتا ہے، خود ظلم سہ کر دوسروں کو ظلم سے بچا جاتا ہے۔ تو دوسرے لوگوں کی شہادت اور امام عالی مقام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں ایک نمایاں فرق یہ ہے کہ دوسروں کو اللہ کی ذات پر یقیناً یقین ہوتا ہے، مگر اپنی شہادت پر یقین ہر کسی کو نہیں ہوتا۔ اور امام حسین وہ ہیں کہ آپ کو بچپن ہی میں اپنی شہادت کا یقین کامل تھا، بلکہ ساری امت جانتی تھی کہ آپ کو شہید کیا جائے گا۔
دوسرے لوگ قرآن پر ایمان رکھ کر شہید ہوتے ہیں، اور حسین نے شہید ہو کر قرآن پڑھا اور قرآن کی صداقت کو لوگوں سے منوایا کہ قرآن کا یہ فرمانا حق ہے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں۔ کسی سے اگر کہو کہ ایک خاص مقدار میں ہائیڈروجن آکسیجن ملاؤ تو پانی بن جائے گا، ہو سکتا ہے وہ اس فارمولے کو مانے یا نہ مانے، مگر اس کو لیبارٹری میں لے جا کر پانی بنا کر دکھا دو تو جاہل سے جاہل بھی مان جائے گا۔ تو اللہ پاک کا یہ فرمان کہ شہید زندہ ہیں، یہ ایک تھیوری ہے، اور امام حسین کا سر کٹا کر قرآن پاک پڑھنا پریکٹیکل ہے، سر تن سے جدا ہے، سر نیزے پر ہے اور لبوں پر سبحان ربی الاعلی اور قرآن پاک کی تلاوت جاری ہے۔ قرآن پڑھ کر بتا دیا کہ شہید ہو جانے کے بعد شہید زندہ ہے۔ موت صرف جسم کو متاثر کرتی ہے، جبکہ روح جسم میں آنے سے پہلے موجود تھی اور جسم کے فنا ہو جانے کے بعد بھی موجود رہے گی، کیونکہ امر ربی ہے۔ اور موت جب شہید کے کپڑوں کو بھی بعد دفعہ محفوظ رکھتی ہے تو اس کے جسم کی کیوں نہ حفاظت کرتی ہوگی؟ اور تاریخی شواہد اس پر ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد سے 46 سال بعد 46 ایئرز بعد حضرت عمر بن جموح اور حضرت عبداللہ بن زبیر جو کہ ایک ہی قبر میں مدفون تھے، سیلاب کی وجہ سے ان کی قبر کھل گئی تو ان کے جسم ایسے شگفتہ تر و تازہ تھے گویا ابھی دفن ہوئے ہیں۔ پھر 14ویں صدی ہجری میں عراق کے اندر دریائے دجلہ کے کنارے حضرت عبداللہ بن جابر اور دیگر کئی صحابہ کرام کے مزارات کو جب پانی نے چھونا شروع کیا تو حکومت عراق نے ان شہید صحابہ کرام کو حضرت سلیمان فارسی کے جوار میں منتقل کرنے کا انتظام کیا۔ جب قبریں کھولی گئیں تو ان کے کفن بھی اس طرح محفوظ تھے جیسے ابھی دفن کیا گیا ہے۔ تو شہید زندہ ہیں۔ دیکھیں جی، چند خوبیوں کا مجموعہ دیکھنا چاہتے ہو؟ شہادت، سخاوت، شجاعت، عبادت، ریاضت، شرافت، صداقت کا مجموعہ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھ لو۔ کمال عبادت، کمال سخاوت، کمال شہادت، کمال شجاعت، ان کا مجموعہ ہمارا حسین ہے۔ میدان کربلا میں شہید ہونا یہ اہل بیت کا ایک امتحان تھا، رب کو ایسے ہی منظور تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ جنگ صفین سے واپسی پر کربلا سے گزرے اور اس قدر روئے کہ زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ لوگوں نے رونے کا سبب پوچھا تو فرمایا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت روئے تھے۔
ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا میرا بیٹا حسین نہر فرات کے کنارے پر کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بارش کے فرشتے نے نبی کریم سے حاضری کی اجازت طلب کی، اجازت مل گئی اور وہ حاضر خدمت ہوا، جبکہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو اپنی گود میں لے کر پیار کر رہے تھے۔ فرشتے نے عرض کیا حسین آپ کو بہت پیارا ہے؟ فرمایا ہاں۔ عرض کیا آپ کی امت ہی اسے قتل کر دے گی۔ پھر وہی فرشتہ کربلا کی سرخ مٹی لے کر آیا، آپ نے ام سلمہ کو دی، انہوں نے ایک بوتل میں محفوظ کر لی۔ نبی کریم نے فرمایا کہ ام سلمہ جب یہ مٹی خون ہو جائے تو سمجھ لینا حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے وہ مٹی بوتل میں محفوظ کی اور 10 محرم 61 ہجری کو عین شہادت حسین کے وقت وہ مٹی خون ہو گئی۔ اسی طرح دیگر کئی احادیث سے واضح ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امام علی مقام کی شہادت کی خبر بار بار آپ کے بچپن میں ہی دے دی تھی، بلکہ یہ خبر اتنی مشہور ہو چکی تھی کہ اونٹ کہاں باندھے جائیں گے، کجاوے کہاں رکھے جائیں گے، خون کہاں بہائے جائیں گے۔ لیکن کمال بات ہے، عجب بات ہے کہ جس نبی کی رضا خود خدا چاہے اور وہ نبی شان والا نبی کہ جس نے خیبر کے دن 3 موتوں سے مری ہوئی بکری کو ہاتھ لگایا تو وہ زندہ ہو گئی۔ 3 موتوں سے اس طرح کہ ایک وہ ذبح ہوئی بکری تو موت آ گئی، پھر اس کے گوشت کو زہر میں لپیٹا گیا، دوسری موت ہو گئی، پھر اس کو آگ پہ بھونا گیا تو 3 موتیں ہو گئیں۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ لگا اس گوشت کو تو بکری نے بول کر کہا مجھے نہ کھانا، مجھ میں زہر ملا ہوا ہے۔ وہ نبی جس کی رضا خود خدا چاہے، جس کا حکم شجر حجر شمس و قمر بحر و بر پر چلے، جن کے ہاتھ بعد میں اٹھیں اور دعا پہلے قبول ہو جائے، آپ نے کبھی یہ دعا نہیں کی کہ یا اللہ میرے حسین کو اس مصیبت سے بچانا؟ نہ حضرت علی المرتضیٰ اور فاطمہ الزہرا نے کبھی عرض کیا ابا جان حسین کے لیے دعا فرما دیں، اللہ پاک اس کو اس مصیبت سے بچا لے؟ کیوں دعا نہیں کی؟ اس لیے دعا نہیں کی آپ جانتے تھے ہمارا سونا کھوٹا نہیں بلکہ کھرا ہے، مصائب کی بھٹی میں جا کر اور نکھرے گا اور قیمتی ہوگا۔ آزمائش و امتحان سے بچنے کی دعائیں ہم جیسے دنیا دار نالائق کرتے ہیں، قدسی صفات امتحان سے بچنے کی دعا کیوں کریں؟ وہ تو امتحان میں کامیابی کی دعا کرتے رہے، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ حسین کو صبر اور اجر نصیب کر۔ دعا اس لیے نہیں کی تاکہ امتحان میں ہمارا بیٹا صبر کرے اور اس کا مرتبہ اور بلند ہو جائے۔ دیکھیں جی، جیسے دنیا دار اور دنیاوی لوگ مرتبے کے حصول کے لیے اپنی اولاد کو تیار کرتے ہیں،
امتحان دلواتے ہیں، تیاری کرواتے ہیں، ٹیوٹر سے پڑھواتے ہیں، تو علی اور فاطمہ نے اپنی اولاد کو آخرت کی سرداری کو قائم رکھنے کے لیے بلکہ ترقی دلوانے کی کتنی تیاری کروائی ہوئی. یہ امتحان تھا. امتحان میں کامیابی کی دعا کی جا سکتی ہے، مگر امتحان سے بچنے کی دعا کرنا اہل حق کا شیوا نہیں. مثال کے طور پر ایک بندہ اگر ڈوب رہا ہے اور آپ کنارے پر کھڑے ہیں، وہ آپ کو مدد کے لیے پکارتا ہی نہیں، تو یہ کہنا غلط ہوگا کہ آپ نے اس کو بچایا نہیں ہے. اس نے تو آپ کو بلایا ہی نہیں ہے. اس لیے یہ سوال فضول ہے. کہاں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت؟ کہاں تھے علی المرتضی مشکل کشا؟ کہاں تھی فاطمہ الزہرا جن کا کائنات میں فیض ہے؟ ارے دل کی آنکھوں سے دیکھ، وہ بھی وہیں تھے جہاں حسین تھے. انہی کی دعاؤں کی مدد سے امام حسین نے امتحان میں اعلیٰ پوزیشن حاصل کی. کمال عبادت دیکھ لو، کمال سخاوت دیکھ لو، کمال شہادت دیکھ لو، کمال شجاعت دیکھ لو، آپ کو حسین نظر آئے گا. قدرت کو شاید یہی منظور تھا کہ حوض کوثر کے مالک اب حوض کوثر کا پانی ہی آ کر پئیں. معروف روایت ہے کہ ایک جن جس کا نام زعفر یا جعفر تھا، وہ امام حسین کی بارگاہ میں آیا اور عرض کیا کہ اے حسین، تیرے معصوم اصغر کی حالت دیکھ کر ہماری چیخیں نکل گئی ہیں، کوئی حکم کر ہم تعمیل کریں گے. فرمایا تو کیا کر سکتا ہے؟ عرض کیا ہم جنوں کو اللہ پاک نے بڑی طاقت دے رکھی ہے، اور سلیمان علیہ السلام کے امتی جن آصف برخیا جو ایک ولی جنات میں سے ہزاروں من وزنی تخت ملکہ بلقیس کا ملک سبا سے لے آیا پلک جھپکنے کی مدت میں. تو جناب آپ حکم تو کریں، ہم تعمیل کریں گے. امام علی مقام نے فرمایا تو اپنی طاقت بتا، تو کیا کر سکتا ہے؟ عرض کیا آپ کے نانے کا کلمہ پڑھ کر، لا الہ الا اللہ پڑھ کر نہر فرات کی دوسری طرف جا کر کندھے کا زور لگاؤں تو دریائے فرات کا رخ آپ کے خیموں کی طرف موڑ دوں. فرمایا بس بس، اب جا، تیری حمایت کا شکریہ. اگر تو کلمہ پڑھ کر کندھے کا زور لگا کر دریائے فرات کا رخ میرے خیموں کی طرف موڑ سکتا ہے، تو یہ بھی یاد رکھ، تو جس نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، میں اس نبی کا نواسا ہوں، اس کے کندھے پر سواری کرنے والا ہوں، اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں سواری اور کھیلنے والا ہوں. اس کے کندھوں پر سوار ہوا تو 72 بار میرے نانا نے تسبیحات ادا کی. تو نار سے بننے والا، میں نور سے آنے والا. اگر تیرے اندر اتنی طاقت ہے تو سوچ جنت کے جوانوں کے سردار میں کتنی طاقت ہوگی. خدا کی قسم، اگر حسین دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو حوض کوثر کا منہ
اصغر کے منہ کی طرف مڑ سکتا ہے۔ پگلے، ہم کوئی پانی پینے تھوڑی آئے ہیں۔ دیکھیں، اگر اویس کرنی کی دعا سے بنی کلب قبیلے کی بکریوں کے جسموں کے بالوں کے برابر لوگ بخشے جا سکتے ہیں، تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر امام حسین علی اصغر کے خون والا کرتا سامنے رکھ کر دعا کر دیتے تو سارے کوفی آن واحد میں تباہ و برباد ہو جاتے، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اور امام حسین نے معصوم اصغر کو ہاتھوں میں لیا ہوا تھا کہ ہرملہ نے تیر مارا اور اصغر کے گلے کو تیر چیر گیا۔ نوشابہ تیر، مدھانی کی شکل کا تیر، ان کے گلے کو چیر کر امام عالی مقام کے بازوؤں میں پیوست ہو گیا۔ اصغر نے آنکھیں کھول کر زبان حال سے عرض کیا، ابا جان پانی پلا رہے ہیں۔ امام نے خون چلو بھر کر آسمان کی طرف پھینکنا چاہا۔ یہ ایک تخیلاتی بات ہے۔ آسمان نے کہا ہوگا، حسین، معصوم کا کوئی جرم نہیں، اس کا خون میری طرف اچھال رہے ہو، ادھر نہ اچھالنا، کہیں بارش ہی نہ منقطع ہو جائے۔ زمین نے کہا ہوگا، حسین، اس کا خون میری طرف مت ڈالنا، ورنہ سبزہ اگنا بند ہو جائے گا۔ امام نے اپنے منہ پر مل لیا اور منہ آسمان کی طرف کر لیا اور عرض کیا، اے مولا، اب تو راضی ہو جا، تیری بارگاہ میں میں سرخرو ہو کر آ گیا ہوں۔ امام عساکر بہت بڑے امام گزرے ہیں اکابرین میں، اور آپ کی روایت مضبوط ہے کہ امام حسین جب کربلا میں آئے تو آپ کی عمر 56 سال، 56 سال آپ کی عمر تھی، 5 مہینے 5 دن تھی۔ سر داڑھی کے بال بالکل سیاہ تھے، لیکن جب اکبر کی لاش اٹھا کر خیمے میں لائے تو سارا سر اور ساری داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ جناب اکبر نے 1000 دستے میں گھس کر ایسا وار کیا کہ یزیدی خزاں کے پتوں کی طرح جھڑتے گئے، لشکر پسپا ہو گیا۔ ابن نمیر نے دھوکے سے وار کیا اور نیزہ مارا جو سینے کے پار ہو گیا، اور آپ گھوڑے سے لڑک گئے، اور جناب اکبر نے پکارا، یا ابتاہ ادرکنی، ابا جان مجھے سنبھال لیں۔ اور روایت میں ہے کہ امام عالی مقام علی اکبر کو تلاش کر رہے تھے، گھوڑے ان کے جسم کو کبھی ادھر لے جاتے کبھی ادھر لے جاتے، جدھر سے آواز آتی آپ اس رخ کو جاتے تو گھوڑے دوسری طرف لے جاتے، پھر آپ اس رخ کو جاتے تو گھوڑے دوسری طرف لے جاتے، جدھر سے آواز آتی، یا ابتاہ ادرکنی، ابا جان مجھے سنبھالے۔ ماتھے پر کوئی شکن نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں، کوئی ملال نہیں، کوئی رنج نہیں، کوئی شکوہ نہیں، ماتھے پر کوئی شکن نہیں۔ کمال صبر ہے حسین تیرا۔ اور بیٹے کے ٹکڑے ہو گئے۔ 18 سال کا خوبصورت نوجوان علی اکبر کے ٹکڑوں کو، باڈی کے حصوں کو اکٹھا کیا، گٹھڑی باندھی، اور کندھے پر جب رکھ کر خیمے میں لائے تو 56 سال کے امام حسین لاتے لاتے بالکل سارا سر، ساری داڑھی آپ کی بالکل سفید ہو گئی۔
یہ ہے کمال سخاوت آپ کی۔ بلکہ اہل محبت بڑی کمال یہاں پر ایک بات لکھتے ہیں، ایک یہ نکتہ ہے کہ امام عالی مقام راہ حق میں سب کچھ لٹا کر کٹا کر شہداء کی لاشوں کو دیکھ کر اچانک مسکرا پڑے۔ یزیدی لشکر امام کی مسکراہٹ دیکھ کر ڈر گیا، حیران ہوا کہ سب کچھ لٹا کر اپنی موت سامنے دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ کیا کمال انسان ہے۔ فرمایا اگر میرا کچھ نہیں رہا تو کسی کا بھی کچھ نہیں رہے گا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صرف رب کی ذات نے باقی رہنا ہے۔ میں مسکراؤں نہ تو کیا کروں، کیونکہ میں تو کامیاب ہو گیا۔ میرے اصغر سے لے کے اکبر تک، اون محمد سے لے کے قاسم تک، حر وہب سے لے کے آخری سپاہی تک کسی کے خون کا ایک قطرہ بھی ضائع نہیں کیا۔ اجی لوگ صرف باتیں کرتے ہیں کہ جہاں آپ کا پسینہ بہے گا وہاں ہمارا خون بہے گا۔ ہم نے رب کی راہ میں خون کا آخری قطرہ تک بہا کر دکھا دیا۔ رسم عاشقی ایسے ادا کرتے ہیں۔ میں کیوں نہ مسکراؤں، میں سید ہوں، آل رسول ہوں، اہل بیت میں ہوں، نواسہ رسول ہوں، میں جگر گوشہ بطول ہوں، وفا کا پیکر بھی ہوں، جلال حیدر بھی ہوں، مسافر بھی ہوں، مہاجر بھی ہوں، پیاسا بھی ہوں، اور محمد کا نواسہ بھی ہوں، اور پھر کامیاب بھی ہوں۔ اپنے رب کی اتنی نعمتیں پا کر میں نہ مسکراؤں تو کون مسکرائے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چڑھے تو طور خوشی سے اچھلنے لگا کہ آج مجھ پر محبوب خدا ہے۔ کچھ یوں ہی آپ بھی مسکرائے کہ آج میں نے سب کچھ اللہ پاک کی راہ میں قربان کر دیا ہے۔ بڑی ایک کمال بات ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کی فوج کا ایک سپاہی دشمن فوج کے قابو میں آ گیا۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان بھی تھا۔ دشمن نے اورنگزیب کی حکومت کے راز اگلوانے کی بڑی کوشش کی، لالچ بھی دی، ڈرایا دھمکایا، مارا پیٹا، مگر اس نے کچھ نہیں بتایا۔ اس نے کہا، آخر کار بولا کہ میرے ساتھ جو نوجوان ہے یہ میرے دشمن کا بیٹا ہے، اس کو مار دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں راز بتاؤں اور یہ جا کر شکایت کر دے، ویسے بھی مجھے اس سے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ وہ بڑے خوش ہوئے کہ یہ تو بڑی معمولی شرط ہے، چنانچہ انہوں نے تلوار سے اس نوجوان کو مار دیا۔ اب یہ سپاہی مسکرانے لگا، وہ سمجھے شاید دشمن کے مر جانے پر خوش ہوا ہے، اب راز بتائے گا۔ لیکن وہ حیران رہ گئے جب اس سپاہی نے کہا، یہ میرا حقیقی بیٹا تھا، مجھے بہت پیارا تھا، میں خوش اس لیے ہوں کہ ہو سکتا تھا میرے سامنے رہتا تو میری فکریں تھیں اس کو بچانے کی، اس کی محبت مجھے راز اگلنے پر مجبور کر دیتی، یا میرے مرنے کے بعد تم اس سے راز اگلوا لیتے۔ اب تو خطرہ ٹل گیا، کیونکہ میرے تم ٹکڑے کر بھی دو تو اپنا مقصد نہیں پا سکو گے۔ حسین نے فرما دیا، میں مسکرا رہا ہوں، میں تو اپنی ننھی منی فوج کے بارے میں بھی فکر مند تھا، میں تو 6 ماہ کے معصوم اصغر کے لیے بھی فکر مند تھا کہ کہیں یہ نہ ہو جائے، مگر اب فکر تو ختم ہو گئی۔ اب مہر نبوت کا سوار کیسے پھسل سکتا ہے؟ تم ظلم کرو تو ظالم کانپ جائیں، ہم صبر اتنا کریں گے کہ صابر تھرا جائیں گے۔ 3 دن کا پیاسا ہے حسین،
اور فرماتا ہے انتظار کاہے کا ہے، آ جاؤ، میری تلوار مجھ سے زیادہ پیاسی ہے تمہارے خون کی۔ تم مجھے موت سے ڈراتے ہو، موت سے وہ ڈرتے ہیں جو اقتدار کے بھوکے ہوں۔ دیکھیں جی، حسین نکھرا ہوا کلندر ہے، حسین بکھرا ہوا سمندر ہے، حسین بستے دلوں سے آگے ہے، حسین اجڑے دلوں کے اندر ہے، حسین آفکار کا سمندر ہے، حسین نوجوانوں جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ اس واقعہ کا پس منظر بھی ہے جو ایز اے مسلمان ہمیں تاریخ کا، ہسٹری کا علم ہونا چاہیے، جو انشاءاللہ تعالی آئندہ آپ تک ضرور پہنچے گا۔ الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعو تم رد کنی ور قبول، من دستو داما آل رسول۔ اے اللہ، محترمہ فاطمہ کی اولاد کے صدقے میرا خاتمہ ایمان پر کرنا، چاہے تو میری دعا کو رد کر دے یا قبول کر، کہ میں آل رسول کے دامن سے لپٹا ہوا ہوں۔ شیخ سعدی نے